سوچو اس سے پالا پڑا ہے. اللہ اللہ ہے، بہت بڑی شان والا اللہ ہے. اپنے گناہوں کو اتنا عظمت دینا، اتنا بڑا سمجھنا کہ جس سے تعالیٰ کی رحمت چھوٹی معلوم ہو، وہ انتہائی گدھا، نالائق، بیوقوف اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے بے خبر ہے. جائز نہیں ایسا سمجھنا، یہ عقیدہ باطل ہے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تسبیح ہاتھ میں ہے اور عارفانہ گفتگو کرتے ہیں. کیسے؟ ارے صاحب میں تو بڑا گنہگار ہوں، اللہ ہمیں کیسے بخشے گا. بڑی پریشانی رہتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ صورتاً تو یہ شخص متواضع معلوم ہو رہا ہے. حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں کہ صورتاً ظاہر میں تو یہ بڑا تواضع کر رہا ہے، دکھلا رہا ہے میں بڑا حقیر ہوں، گنہگار ہوں، مجھ جیسے گنہگار کو خدا کیسے بخشے گا. فرمایا صورت میں بڑا خاکسار ہے، حقیقت میں انتہائی متکبر ہے، بہت بڑا سمجھنے والا اپنے کو. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا سمجھ رہا ہے. دیکھنے میں تو بہت ہی دھوکے کے جملے ہیں. دوستو اگر 1 کروڑ گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے، کراچی کے سمندر میں چڑیا چونچ میں تھوڑا سا ایک قطرہ منہ میں اٹھا لے تو جو کمی سمندر، کراچی کے سمندر میں جو کمی پیدا ہوئی، اگر خدا تعالیٰ سارے عالم کو بخش دے تو اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. دوسرے یہ کہ نماز میں قلب کو حاضر کیسے کیا جائے؟ دل لگانے کا نماز میں نسخہ کیا ہے؟ جس وقت نیت آپ باندھیں پہلے سوچ لیں کہ اب یہ میری آخری نماز ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسری نماز ملے یا نہ ملے. یہ حدیث کا دعا ہے. یہ حدیث میں 9 سیکنڈ کا جواز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، 9 سیکنڈ کا آواز. اس کے اندر ہے یہ نسخہ: اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع آیات مما فی ایدی الناس. 9 سیکنڈ کا آواز. جب نماز پڑھو تو اپنی آخری، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھو تو اس کو آخری نماز سمجھو. اور جب باتیں کرو کسی سے تو ایسی بات مت کرو کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے. سوچ سمجھ کی بات کرو. اور جو لوگوں کے پاس مال و دولت ہے ادھر خیال بھی نہ لے جاؤ. اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس پر قناعت ہے. تو جب آپ نیت باندھیں سوچیں میری آخری نماز ہے. ایک بات. نمبر 2 ذرا سا سوچ لیں کہ زمین کے نیچے اب ہیں، قبر میں ہیں، اللہ نے اجازت دی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اس عالم میں ہے، یہاں ہی نہیں دنیا میں. 2 نسخہ ہو گیا. تیسرا نسخہ یہ مراقبہ کرو کہ میرا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اعلان ہو چکا ہے پہلے ہی کہ نماز کے بعد جنازہ ہے اور اپنا جنازہ رکھا ہوا. اب کہاں نمک تیل لکڑی جلانے جاؤ گے؟ یہ مراقبہ کر لو. جنازہ رکھا ہے باہر رکھا ہوا ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کا جنازہ ہوا. تو اب جنازہ ہو گیا. اب ڈبل روٹی مکھن کی فکر چھوڑو بھائی، اب تو چھوڑو. کیا مرنے کے بعد بھی ڈبل روٹی بیکری جاؤ گے؟ 3 نسخہ ہو گیا. چوتھا نسخہ یہ ہے، چوتھا علاج یہ ہے کہ جتنا الحمد شریف پڑھتے ہیں سورت چھوٹی چھوٹی، اس کے معنی یاد کر لیجیے. بہت جلدی آپ جائیں. الحمد شریف کے معنی، اتحیات کے معنی، درود شریف کے معنی. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا. سبحان ربی الاعلیٰ کیا معنی ہے؟ پاک ہے میرا ربا جو بہت بلندی والا اعلیٰ ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اللہ اکبر. میرا لگوایا، ساری دنیا میں عبادت کرا، اللہ نے حکم دیا، کہیں میرا نہیں لگوایا. چلتے پھرتے کیا پڑھاؤ؟ سبحان اللہ. سجدے میں فرمایا یہاں میرا لگا کے کہنا یہ میرا رب، یہاں میرا لگاؤ. سبحان ربی، ربی مانے میرا رب پاک ہے، اعلیٰ بہت. سبحان ربی العظیم، رکوع کیا، جھک گئے میرے سامنے، اب میرا لگاؤ. ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. بہت سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ علیہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے تعریف کی. یہ سب معنی یاد کر لو بھائی، اردو کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے. اگر نہ ملے تو آئین نماز ہے. آئین نماز کتب خانہ مظہری میں بھی دستیاب ہے. مفتی اعظم ہند میں مفتی سعید احمد صاحب نے لکھا ہے. میرے شیخ مولانا شاہ ہمراہ صاحب دعوت بکاتوں نے فرمایا کہ سب دوستوں کو اطلاع کر دو کہ آئین نماز کو دیکھ کر اپنی نماز سنت کے مطابق بنا لیں، کیونکہ ایک بڑے مفتی کی لکھی ہوئی ہے. اور فرمایا ہم لوگ بھی اسی سے اپنی نماز درست کر رہے ہیں. حضرت نے لکھا مجھے ہندوستان سے آئین نماز یہاں مل جاتی ہے، اس سے آپ نماز اپنی معنی یاد کر لیں. تو ایک ایک لفظ کو جب کہیے الحمدللہ تو یہ سب تعریف اللہ کے
سبحان اللہ. معنی میں جب معنی میں ڈوب جائیں گے آپ اور یہ سوچیں کہ میرا اللہ سامنے ہے, سن رہے ہیں, وہ ہماری اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور گفتگو ہو رہی ہے, مناجات ہو رہی ہے. ان المصلی ینادی ربہ, مصلی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, اس کی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا راستہ دکھائیے. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ والوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام ہونا ہے. غیر المغضوب, جن پر غضب نازل کیا ان کے اعمال سے بھی بچائیے, ان کے عقائد سے بھی بچائیے. جن قوموں پر آپ نے غضب نازل کیا ہے ان قوموں کے عقائد سے بھی بچائیے, اعمال سے بھی بچائیے. اور ضالین جو گمراہ لوگ ہیں ان سے ہمیں بچائیے. جب معنی یاد ہوگا تو مزہ آئے گا نہیں آئے گا. اس طریقے سے ایک ایک معنی کیا ترکیب ہو گئی. 4. 5واں نسخہ یہ ہے ہر لفظ کو سوچ کے ادا کیجیے. گھڑی کی چابی کی طرح نہ پڑھیے. جیسے گھڑی میں ایک دفعہ چابی لگا دی, اب خود ہی کٹ کرتی چلی جا رہی, تو اللہ اوپر آپ نے چابی پہلے دی, تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ساری نماز ہو گئی. گھڑی کی چابی کی طرح ٹھک مت کیجیے, ہر لفظ کو سوچ کے ادا کیجیے. حضرت نے لکھا کہ مرمت ودود الملت مولانا صاحب تانوی نور اللہ وسلم کہ جو لفظ کہو سوچ کر کہو. اب الحمدللہ رب العالمین. آگے سوچو اب کیا پڑھنا ہے, اسی میں ڈوبے رہو. اور یہ مراقبہ 5 ہو گیا نا. 6واں نسخہ یہ ہے کہ اللہ اوپر کہتے ہی سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہماری طرف خدا متوجہ ہے, ہم کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیے کوئی بڑی شخصیت آپ کی طرف متوجہ ہو, آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ آپ کو ناگواری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سخت تکلیف ہوتی. ہم کسی کو کچھ نصیحت کر رہے ہوں اور وہ ادھر دیکھ رہا ہو, وہاں کچھ ادھر دیکھ رہا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مراقبہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب سجدے میں سر رکھو, رکوع کرو, سمجھو اللہ کے سامنے جھک گئے, کمر سیدھی کر لیا, انسان ہوتے ہوئے عجیب سے ہو گئے, اور سجدہ کر لیا, ایک دم مٹا دیا بالکل. اسی نماز سے تو کتنی اسی سجدہ میں کرنے تو شیطان تباہ ہو گیا. تو میرے دوستوں سجدے میں سمجھو اللہ تعالیٰ کے چوکھٹ پر سر رکھ دیا, اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا. ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ کعبے کی طرف سر رکھتے ہو, تو ہم لوگ بھی جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تم بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہو, کعبہ بھی تو پتھر کا ہے. ایک ہندو نے مسلمان سے کہا تو ہم نے تم میں کیا فرق ہے؟ تو مسلمان نے کیا جواب دیا, تم اس دیوتا کو, اس پتھر کو اپنا خدا سمجھتے ہو, ہم خدا کا گھر سمجھتے ہیں, خانے خدا سمجھتے ہیں, خدا نہیں سمجھتے. سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر, سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر. کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر. سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر, کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر. ہم بت خانہ نہیں سمجھتے کعبے کو, ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں, کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں, بس ان کا گھر کی طرف ان کا حکم ہے. لیکن اللہ ہمارا رب البیت کو ہم کرتے ہیں سجدہ, بیت الرب کو نہیں کرتے, بیت اللہ کو نہیں کرتے, رب البیت کو کرتے ہیں, تو اس گھر کا رب ہے. ایک بہت بڑے بزرگ شیخ ابن نہیں وہ دوسری بات بتاؤں, شیخ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ شیطان ایک عالم کے سے بات کر رہا تھا, تو عالم سے اس نے کہا خدا ایک ہے یا دو؟ تو اس عالم نے کہا ایک. کہا اگر میں 2 ثابت کر دوں؟ تو اس نے کہا میں بالکل دلیل سے رد کر دوں. یعنی گفتگو ہوتی رہی. اتنے میں ایک کسان مل گیا, وہ ہل رکھے جا رہا تھا, تو اس سے اس نے شیطان نے اسی عالم کے سامنے کہا میاں دیکھو اس دا ٹھہرو یہاں ہو, یہ اللہ ایک ہے یا 2؟ اس نے کہا اللہ ایک ہے. اس نے اگر میں 2 ثابت کر دوں؟ تو اس نے جو لوہے کا ہوتا ہے وہ کہا اسی سے تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا, اسی سے تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا مجھ سے اگر زیادہ بات کی تو. شیطان نے کہا کہ یہ مولانا اس کی دلیل زیادہ تھوڑی ہے یا آپ کی؟ میں ان سے زیادہ گھبراتا ہوں, آج سے لوگوں سے نہیں اتنا گھبراتا. ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسا اس نے کہا کہ اگر میرے اللہ کے خلاف تم نے کوئی بات کی تو میں تمہارا پیٹ پھاڑوں گا. یہ عاشقانہ شان مومن کی ہونا چاہیے. دیکھو تمہارے ایمان سے اس کسان کا ایمان زیادہ قوی. اس نے فوراً لوہا اٹھا لیا, اس نے کہا پیٹ پھاڑ دوں گا تیرا. بھاگا شیطان وہاں سے, بھاگ کے پھر مولوی صاحب بات بنا لی. اس وقت میں جو عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنے شیخ شاہ ابو غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مغرب کی اوابین میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ 2 رکعت نفل مثلاً
یا ایک جگہ پڑھی تو دوسری رکعت پھر 2 رکعت ذرا سا ہٹ کے پڑھتے تھے، پھر تھوڑا سا کھسک کے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، یعنی نفلوں کو کھسک کر 3 جگہوں میں پڑھ لیتے تھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں، اگر کسی کو ذوق ہے تو 2 رکعت سنت موقدہ بھی اوابین میں شامل ہے، ذوق ہو یا نہ ہو، مسئلہ تو علم میں رہنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی 3 رکعت مغرب کی پڑھ لے، پھر 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ لے، اس کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ لے 2 رکعت، تو وہ موقدہ والی بھی اس کے اوابین میں شامل ہو کر یہ قیامت کے دن 6 رکعت اوابین پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ یہ بات اصل فتاوی نے مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہ نے لکھ دیا ہے، اور حدیثوں کے الفاظ بھی بتاتے ہیں، من صلی 6 رکعات بعد صلاۃ المکتوبہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو 6 رکعت پڑھے فرض نماز کے بعد، اس میں سنت موقدہ بھی شامل ہے۔ لیکن اگر کوئی اور پڑھتا ہے تو اس کی تو حد ہی نہیں، جتنا چاہیے پڑھیے، 12 رکعت بھی ہے، 20 رکعت بھی ہے۔ یہ بہشتی زیور سے آپ کو سنایا جا رہا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہشتی زیور آج جزدان میں لپیٹا ہوا طاقوں پر رہتا ہے، لوگوں کو دیکھنے کا خیال کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ اب کیسی باتیں آپ نے سنی، یعنی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے، یہ سارے دلائل سے حضرت نے لکھا ہے، یہ تھوڑی کہ اپنی طرف سے تمام ہر عدد کا حوالہ بھی ہے بعض کتابوں میں جو مدلل۔ تو یہ عرض کرنا تھا کہ بہشتی زیور کو یہ حصہ 7واں ہے جو آپ کو سنایا جا رہا تھا۔ میرے شیخ و مرشد مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اصلاح نفس کے لیے 7واں حصہ بار بار پڑھو تاکہ زندگی سنت کے مطابق ہو جائے۔ 7ویں حصے کو اصلاح کے لیے بہت ہی اہم حصہ ہے، یہ 7واں حصہ بہشتی زیور کا شروع سے بار بار پڑھیے، ختم ہو جائے پھر پڑھیے۔ اور نماز کا حصہ اور وضو کا حصہ، تاکہ وضو صحیح ہو، نماز صحیح۔ آج ہم میں سے کتنا زمانہ ہو گیا، لیکن کسی سے پوچھا جائے کہ سجدہ سہو کن کن باتوں سے واجب ہوتا ہے نماز میں، مشکل۔ حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ سجدہ سہو کن کن چیزوں سے، معلوم ہی نہیں۔ نماز تراویح پڑھا رہے ہیں ہر سال محراب، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اگر 3 رکعت کی نماز ہے یا 4 رکعت کی، اور دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر اٹھ جانا چاہیے، تو کتنا درود شریف پڑھ لینے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ 100 کا۔ خاموش۔ حافظ ہو جانے سے یہ ملازم ہو جاتا ہے کہ مسائل نہ سیکھے۔ نماز پڑھنے والے پر فرض ہے کہ تمام نماز کے قانون کو سیکھے۔ جس نے موٹر خریدی ہے، موٹر ٹریفک کے سارے قوانین کا سیکھنا اس پر واجب ہے۔ وہ ٹریفک پولیس یا ٹریفک افسر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاف کیجیے گا میں نے ابھی جلد ہی بندر روڈ سے شو روم سے کیا ہے، شو ہے کیا ہے، شو روم، اچھا چلو بھائی شو روم ہے، دیکھا آپ نے شو یہاں بھی آپ لوگ کرتے ہیں۔ اور نماز میں چاہے جیسے کوئی الحمدو پڑھ دے، الحمدو پڑھ دے، کوئی فرق ہی نہیں کہتے، حالانکہ فرق ہونا چاہیے۔ الحمدللہ داد پیش تو ہے، یہ نہیں الحمدللہ یہ مجہول نہیں، اس میں معنی میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کو گوبھی پسند ہے اور کوئی شخص کہتے جناب کو گوبھی پسند ہے، گوبھی، تو آپ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں تمہیں میں نے کیا کہہ دیا ہوں، کہتا آپ گوبھی تو آئیے کیا ہے گوبھی کھا رہے ہو، تو کہتا نہیں گوبھی نہیں ہے گوبھی ہے، گو میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ ایسی یہ چیزیں تو اس کا جب ان سے میں نے پوچھا نہیں بتایا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہر سال تراویح سنا رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو سیکھنا چاہیے۔ لہذا اتحیات دوسری رکعت 4 رکعت کی نمازوں میں اگر آپ اتحیات دوسری رکعت میں بیٹھے ہیں، اتحیات پڑھ کر اٹھنا چاہیے، لیکن اتحیات کے بعد آپ نے درود شریف شروع کر دیا تو کتنا درود شریف پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے؟ 100 کا۔ اللہم صلی علی تک اگر پڑھ دیا سجدہ واجب نہیں، اٹھ کے جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو کر نمازیں پوری کر لو۔ اللہم صلی علی تک سجدہ واجب نہیں ہوتا، سجدہ 100 کا۔ لیکن اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اب سجدہ 100 کا واجب ہو گیا۔ یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو بات ہوگی۔ ایک بات اور گزارش کرنی ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ کے اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟
रुकू के बाद सीधे नहीं खड़े हुए। रुकू तो किया, देखो रुकू में पीठ क्यों रहती है। उसके बाद कितना खड़े हुए, देखिए इतना, यानी 45 डिग्री या 50 डिग्री या बनाई, 90 डिग्री नहीं बनाई, सीधे नहीं खड़े हुए और सजदे में चले गए। रुकू से इतना खड़े हुए और सजदे में चले गए, सीधे नहीं खड़े हुए। या दोनों सजदों के दरमियान में कमर सीधी करके नहीं बैठे, सजदा किया और जरा सा उठाया और फिर दूसरा सजदा कर दिया, और अपनी कमर दोनों सजदों के दरमियान में खूब सीधे नहीं बैठे कि कमर इत्मीनान से हो जाए। ऐसे शख्स की नमाज के बारे में बुखारी शरीफ की हदीस है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, दोबारा बोलो तुम्हारी नमाज नहीं हुई। थोड़ा सा वक्त बचाने से क्या मिला भाई, इतना नहीं खड़े, रुकू के बाद सीधे नहीं खड़े हुए और दोनों सजदों के दरमियान में सीधे नहीं बैठे, पूरी नमाज में 1 मिनट बचा लिया, 2 मिनट बचा दिया, नमाज ही फारिग। इस बचाने से क्या फायदा, इस ऐसे वक्त बचाने से जिससे नमाज ही खत्म हो जाए, नमाज ही नहीं हुई। एक तो ये अर्ज करनी थी, हमेशा अपने दोस्तों से दाहिने बाएं जो भी कभी उसको मशवरा दे दो अदब से इकराम के साथ कि भाई इस तरीके से आप खड़े हो जाए करें, दोनों सजदों के दरमियान में सीधे बैठ जाए, रुकू के बाद सीधे खड़े हो जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। एक मसला और बहुत जरूरी है जिसमें आजकल बहुत गलतियां होती। अल्लाह अकबर कहने के बाद दुनिया भर की खारिश शुरू हो जाती। अभी तो खारिश नहीं हो रही थी, सीधे सीधे इंसान थे, न कान मल रहे थे, न सर में खुजलाहट थी, न मूंछों में कोई बल आ रहा था, लेकिन अल्लाह अकबर कहते ही मूंछों में भी ताव देने लगे, कान भी मलने लगे और चश्मा भी ठीक करने लगे, और यहां भी खारिश हो गई, इधर भी खारिश हो गई, कहां से खारिश आ गई। देख लो भाई, असल फतावा में फतवा मौजूद है कि बगैर जरूरत के जो शख्स यूं ही मलता होता है उसकी नमाज एक दफा से, अगर एक दफा ऐसी हरकत कर ली बिला जरूरत, कान वाल मल दिया, तो फिर नमाज उसकी वाजिबुल इआदा हो जाएगी। और अगर 3 दफे कर लिया ऐसी हरकत, 3 दफा एक रुकन में, तो नमाज ही खत्म हो जाएगी। जो कुछ खजलाना उजलाना है पहले ही कर लो, कान वाल मलना है वैसे ही कर लो। बहुत ही आजकल आम रस, जिसको देखो, अच्छा बाजा इधर देख रहे हैं, कोई उधर देख रहा है, नमाज नियत बांधे हुए हैं पर इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, क्या है बिलहाज नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स ने ऐसी नमाज पढ़ी और उसने इधर देखा उधर देखा, बाल दाढ़ी को खुजलाया, कपड़ों को इधर उधर किया। आपने फरमाया कि इस शख्स के कल्ब में अगर अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह का के साथ हुजूरी और खुशू होता तो यह हरकत न करता। मालूम है इसका दिल गाफिल है खुदा से, अल्लाह के सामने खड़ा है। शाहजहां ने अपने एक वजीर ने शाहजहां के सामने अपना बटन ठीक कर दिया, यानी बटन लगा लिया। शाहजहां ने कहा आइंदा अगर कुछ बटन वटन लगाना हो पहले लगा के आओ, जब तक मेरे सामने रहो नजर तुम्हारी मेरी तरफ रहे, अगर तुमने आइंदा बटन वटन लगाया वजारत से मुअत्तल कर दो। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात इमाम रब्बानी में लिखते हैं कि बादशाहों का तो यह अदब है अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर कहां कान वाल मल रहे, जो कुछ करना है पहले कर लो। अलबत्ता अगर मच्छर काट रहा है तो शरीयत इजाजत देती है, मच्छर काट रहा है तो मच्छर थोड़ा तकलीफ अगर हो रही है, वरना कोशिश यही करो कि हिम्मत से काम दो, लेकिन तशवीश अगर है तो तशवीश सफा करो। एक मसला ये भी बताना था, इसमें आम इब्तिला है। हजरत आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल मानी में फरमाते हैं मन जाहदा वल्लज़ीन जाहदू की तफसीर में फरमा रहे बड़े सूफी हैं, साहिब निस्बत हैं, मौलाना खालिद कुर्दी के मुदीर हैं, जो खलीफा थे मौलाना शाह गुलाम अली के, जो खलीफा थे हजरत मिर्जा मदर जामदाना के। देखा हमारा सिलसिला यही था, यही दिल्ली से पहुंचा वहां है। सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान भी क्या था, कैसे कैसे लोग यहां भी। मन जाहदा बिकुल्लियतिही व शराशिरिही, अल्लामा आलूसी की तफसीर देखो। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत फरमाते थे कि दुनिया में इससे बड़ी कोई तफसीर नहीं है। फरमाते हैं मन जाहदा बिकुल्लियतिही व शराशिरिही फिल्लाह, जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए खुदा के रास्ते में मुजाहिदा किया। बिकुल्लियतिही यानी सर से पैर तक, ये नहीं कि कान बचाया गाने से तो आंख से देख लिया, आंख बचाया तो कान से गाना सुन लिया, सर से पैर तक सारे आज़ा से मशक्कत करवाया, सर से पैर तक। बिकुल्लियतिही माने ला बेजुजियतिही, जुजी मुजाहिदा नहीं किया, कुल्ली मुजाहिदा किया। वह शराशिरिही, शराशिर के क्या माने, मुंजिद लुगत देख लेना, मुंजिद लुगत देख लेना और लिसानुल अरब देख लेना। अहले लुगत फरमाते हैं
عرب کی شراشت کے معنی یہ ہے کہ بدنی محنت کرتے کرتے جان دے دینا. تو اللہ والوں سے فرماتے ہیں خدا کی راہ میں اتنی مشقت کرو سر سے پیر تک کہ جان دے دو، بس یا جان دینے کا ارادہ کرو تو کیا ملے گا؟ ملے گا کیا؟ آگے فرماتے ہیں تجلی لہ الرب، اللہ تعالیٰ کی اس پر تجلی ہوتی ہے اس دن پر. نہ میکدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں، جو دل اپنی ناجائز خواہش کو تباہ کر دے اس پر جو تجلی اللہ کی ہوتی ہے خانقاہوں میں بھی نہیں پاؤ گے. خانقاہوں میں یہ سکھایا جاتا ہے مگر دل کو تباہ کرنا اور اللہ سے آباد کرانا، خواہشات غلط کرا کے خواہشات کو ویران کر کے اس ویرانے میں اللہ کی محبت کا خزانہ لے لیتا ہے، کیونکہ خزانہ ویرانے ہی میں دفن ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ من جاہد بکلیتہ و شراشرہ، جو شخص مجاہدہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کلی مجاہدہ سر سے پیر تک، وہ شراشرہ بدن کی محنت، جسم کی محنت کرتے کرتے جان بھی دے دیتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ تجلی لہ الرب عز اسمہ، اللہ تعالیٰ کی اس پر تجلی ہوتی ہے. عز اسمہ جو بڑے زبردست معزز نام ہے ان کا، الجامع فی النصرہ والاعانہ، جو نصرت و اعانت ان سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. اور مجاہد کو یہی دو نعمت چاہیے اللہ کے راستے میں، اللہ کی مدد شامل ہے، نصرت اور اعانت، چاہے وہ کافروں سے ہو چاہے یہ اپنے نفس سے ہو، دو نعمت کی ضرورت تھی. اس لیے نصرت اور اعانت کے لیے تفسیر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مائیت عطا کرتے ہیں نصرت اور اعانت کے ساتھ. تجلی لہ الرب، اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوتی ہے. المشاہدہ بقدر المجاہدہ، مشاہدہ اللہ کے قرب کا ایک نہیں ہوتا جتنا مجاہدہ کرتا ہے. تو تجلی لہ الرب، اللہ کی تجلی اس پر ہوتی ہے. کیسی تجلی؟ تجلی تام تجلی، پوری مکمل تجلی ہوتی ہے. بالنصرت والاعانت، اللہ اپنی نصرت اور اپنی مدد سے اس پر ہر وقت تجلی نازل کرتے ہیں اور تجلی تام ہوتی ہے کیونکہ اس کا مجاہدہ تام ہو گیا. مشقت تام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی تام ہوگی.